صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. دوہرا لیں. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ترجمہ. یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. واو کا معنی اور، والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے. وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو. انفسا یہ نفس کی جمع ہے، ہم اپنے نفس اپنے آپ کو. الا انفسہم مگر اپنے آپ کو اپنی جانوں کو. وما یشعرون اور نہیں ہے وہ شعور رکھتے. فی میں فی قلوبہم ان کے دلوں میں. ہم کا معنی ان کے، قلوب یہ قلب کی جمع ہے اور قلب کہتے ہیں دل کو. فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے. فزادہم اللہ تو زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے، بڑھا دیا اللہ نے ان کو مرضاً بیماری میں، زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے بیماری میں. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک. بما اس وجہ سے کہ جو کانوا تھے وہ یکذبون وہ جھوٹ بولتے. یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسہم اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو اپنی جانوں کو. وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا تو زیادہ کر دیا اللہ نے ان کو بیماری میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اس وجہ سے کہ جو وہ جھوٹ بولتے تھے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. دھوکہ دینے کا معنی کیا ہے؟ مراد اس سے منافقین ہیں جن کی وضاحت ہم نے گزشتہ نشست میں کی تھی کہ منافق کہتے کسے ہیں. منافق نفق سے ہے، یعنی دو روحوں والا، دو منہوں والا. تو دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ دل میں انہوں نے کفر، حسد، کینہ، عناد چھپایا ہوا ہے. باہر وہ اظہار کر رہے ہیں ایمان کا. تفسیر جلالین میں ہے بِإِظْهَارِ خِلَافِ مَا أَبْطَنُوهُ جو ان کے باطن میں ہے، دل میں ہے، اس کے خلاف اظہار کرتے ہیں.
اندر کفر چھپا ہے، زبان پہ ایمان کا اظہار ہے، اندر نافرمانی چھپی ہے، زبان پہ اطاعت کا اظہار ہے، اندر حسد چھپا ہے، زبان پہ محبت کا اظہار ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یہ بھی مطلب دھوکہ ہے۔ اگر وہ یہودی رہتے، مسلمانوں کے ملک میں تھے، جزیہ دینا پڑتا۔ اگر وہ کافر رہتے، مسلمانوں کے ملک میں تھے، شاید کچھ نہ کچھ نقصان رہتا۔ انہوں نے کلمے کا اظہار کیا، کلمہ پڑھا، اب جو ان پہ دنیاوی شرائط تھیں یا سزائیں تھیں وہ انہوں نے معاف کروا لی۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر کے دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور مسلمانوں کو۔ تو یہ ہے جی ان کا دھوکہ۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہے، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بھلا کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کوئی بولتے نہیں ہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ تو زمین پہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، الرحمن تو عرش پہ مستوی ہے، تو اللہ کو کیسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ، دراصل معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تو زمین پہ ہے ہی نہیں، کیا وہ آسمانوں پہ گئے ہیں دھوکہ دینے کے لیے؟ کیوں جی؟ تو پھر کیسے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، دراصل وہ اللہ کے نبی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل جو اللہ کے نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں جی؟ بات کی سمجھ آئی ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جس نے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اس نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر کس کو؟ بولے نا شاباش، اپنے آپ کو۔ وہ مومنوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، اللہ کے پیغمبر کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ انسان دے رہا ہو، اسے پتہ نہیں چلتا، پتہ تو چل جاتا ہے، لیکن یہ اتنے بے وقوف ہیں۔ وما یشعرون، اپنے آپ کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا۔ اب آپ توجہ کریں تو اس آیت کی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ دھوکہ کیسے دیتے ہیں اور کیسے ان کے نفسوں کو دھوکہ ہو رہا ہے اور کیسے ان کو پتہ نہیں چل رہا اور ان کی بیماری کیسے بڑھ رہی ہے۔ توجہ ہے نا سب کی؟ ادھر والوں کی بھی؟ کیوں جی؟ سب کی ہے نا؟ کوئی بندہ بیمار ہو گیا، کوئی بندہ بیمار ہو گیا، وہ گیا ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب مجھے چیک کریں، تھوڑی بہت بیماری تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ یہ گولیاں لے لیں، یہ ایک گولی صبح کھائیں، ایک دوپہر کو کھائیں، ایک شام کو کھائیں، اور یہاں سے انجیکشن بھی لگوا لیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ اب جب وہاں سے نکلا، انجیکشن کوئی نہیں لگوایا، گھر چلا گیا، گھر گیا جا کے گولی بھی کوئی نہیں کھائی، وہ جو لی تھی پھینک دی۔ اب واپس آیا، وہ 2-3 دن کے بعد بخار اور تیز ہے، بیماری اور بڑھ گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میری بیماری تو اور بڑھ گئی ہے۔ بھائی انجیکشن لگوایا تھا؟ جی لگوایا تھا۔ بھائی دوائی کھائی تھی؟ جی بولو، دوائی کھائی تھی۔
اب یہ بندہ سمجھ رہا ہے میں جھوٹ بول کے دھوکہ ڈاکٹر کو دے رہا ہوں. اس نے کہا تھا انجیکشن لگوا لینا، میں نے لگوایا ہی کوئی نہیں. اس نے کہا تھا دوائی کھا لینا، میں نے کھائی کوئی نہیں. اب مجھے یہ بتائیں یہ بیچارہ دھوکہ دے کسے رہا ہے؟ ڈاکٹر کو دے رہا ہے. بھائی اس کو انجیکشن نہ لگے بھلا ڈاکٹر کی بیماری بڑھے گی؟ بولتے نہیں بھائی. یہ دوائی نہیں کھاتا بھلا ڈاکٹر کی بیماری بڑھے گی؟ کس کی بڑھے گی؟ جس نے کھائی نہیں ہے بیماری تو اس کی بڑھے گی. وہ بے وقوف یہ سمجھ رہا ہے میں نے دھوکہ ڈاکٹر کو دیا ہے، انجیکشن لگوایا ہی نہیں، دھوکہ ڈاکٹر کو دیا ہے، اس کی گولی کھائی نہیں. حالانکہ وہ بے وقوف بنا ہوا ہے، وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا ہے. اور جب اپنے آپ کو دھوکہ دیا، پہلے تھوڑا بیمار تھا، فزادہم اللہ مرضا، اب بیماری میں اور اضافہ ہو گیا. نہیں سمجھ آئی ہیں؟ اور شریعت نے تو عید کی دوائی دی تھی، اس نے کھائی کوئی نہیں، لے لی کھائی کوئی نہیں. شریعت نے کلمے کی دوائی دی، شریعت نے نماز کی دوائی دی، ایمان کی دوائی دی. جب پوچھا اس نے کہا میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے دعائیاں ساری لے لی ہیں، زکوٰۃ کی بھی، حج کی بھی، صلہ رحمی کی بھی، لیکن لی کوئی نہیں. وہ سمجھتا ہے میں نے ان کو مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا. وہ بے وقوف، مسلمانوں کا کیا کیا بھلا؟ مسلمانوں کا کچھ گیا؟ ان کے پیغمبر کا کچھ گیا؟ انہوں نے تو بولا تھا یہ دوائی لے لینا، تم نے دوائی استعمال نہیں کی، دھوکہ تم نے اپنے آپ سے کیا ہے. فی قلوبہم مرض، تمہارے دل میں پہلے سے بیماری موجود تھی. فزادہم اللہ مرضا، اب دوائی جو نہیں کھائی تو بیماری تو اور بڑھے گی. کیوں جی بات کی سمجھ آئی ہے جی؟ اب ایک ہلکا سا مریض ہے، وہ پرہیز بھی نہیں کرتا اور دوائی بھی بولے نہیں کھاتا، تو بیماری کم ہوگی کہ زیادہ ہوگی؟ بیماری تو پھر زیادہ ہوگی نا. تو بیماری اب بڑھ گئی. فزادہم اللہ مرضا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. دھوکہ انہوں نے دینے کی کوشش کی اللہ کے پیغمبر کو، مسلمانوں کو، حالانکہ دھوکہ یہ اپنے آپ کو دے چکے تھے، لیکن اتنے بے وقوف ہیں کو پتہ ہی نہیں چلا. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں پہلے سے ہی نفاق کی بیماری موجود تھی، کفر کی بیماری موجود تھی، نافرمانی کی بیماری موجود تھی. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دھوکے کی وجہ سے، ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا. بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ فزادہم اللہ مرضا. اب کہتے ہیں جی دیکھو بیماری تو اللہ نے بڑھائی ہے، ان بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ بیماری تو اللہ نے بڑھائی ہے، ان بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے بیماری اللہ نے نہیں بڑھائی، بلکہ اللہ کے قانون میں تھا. دوائی کھاتے تو صحیح ہو جاتے، اللہ نے اختیار دیا تھا. انہوں نے ایمان اسلام کی دوائی نہیں کھائی. اللہ کا قانون ہے جب دوائی بھی نہیں کھاؤ گے، پرہیز بھی نہیں کرو گے تو بیماری میں اور. تو یہ قانون اللہ کا ہے جس وجہ سے اللہ نے فزادہم اللہ مرضا میں جو بیماری کے اضافے کی جو بات کی ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر لی ہے. فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. علیم کا معنی ہوتا ہے مولم، وہ چیز جو بڑی ہی درد دیتی ہے، بڑی ہی تکلیف دیتی ہے. اچھا ان کے لیے دردناک عذاب کیوں ہے؟ کیوں ہے ان کے لیے دردناک عذاب؟ بما، اس وجہ سے کہ جو کانوا یکذبون، وہ بولے نا شاباش، وہ کیا کرتے تھے؟ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولتے تھے. اچھا جی پہلے تو ہم نے پڑھا ہے وہ دھوکہ دیتے تھے، لیکن عذاب اس وجہ سے نہیں ہوا. ان کی بیماری بڑھ گئی، عذاب اس وجہ سے نہیں ہوا، عذاب جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. حالانکہ جھوٹ کا تو یہاں پہ تذکرہ ہی نہیں ہے. کیوں جی سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کیوں جی جھوٹ کا تو ذکر ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو بیان ہی نہیں ہوا انہوں نے جھوٹ بولا ہے، یہاں پہ تو یہ بیان ہوا انہوں نے دھوکہ دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کے لیے دردناک عذاب ہے دھوکے کی وجہ سے.
یا ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کی اس بیماری کی وجہ سے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ کیا آیا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ شاباش بولے نا، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کا تو یہاں پہ تذکرہ ہی نہیں ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر بیماری کی جڑ ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ نفاق علامت المنافق ثلاث، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ منافقت کی ابتدائی جھوٹ سے ہوتی ہے، لہذا جب بھی دھوکہ دیا جائے گا اس کی ابتدا جھوٹ سے ہوگی۔ بیماری بڑھے گی، ابتدا جھوٹ سے ہوگی۔ دل میں نفاق آئے گا، ابتدا جھوٹ سے ہوئے گی۔ اگر دل میں کفر ہے، حسد ہے، منافقت ہے یا کسی قسم کی کوئی شرارت ہے تو ابتدا کس سے ہے؟ جھوٹ سے ہے۔ اسی لیے نبی صاحب کی حدیث ہے یہ جو جھوٹ ہے نا اس سے بچو، ایاکم والکذب، یہ جھوٹ سے بچا کرو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، یہ جو جھوٹ ہے یہ فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وإن الفجور یہدی الی النار، اور جو فجور ہے وہ رہنمائی کرتا ہے جہنم کی طرف۔ تو جتنے گناہ ہیں ان کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ جھوٹ سے۔ منافقت کی بھی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ جھوٹ سے۔ اس وجہ سے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ۔ فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تم بتوں کی پلیدگی سے بھی بچو اور جھوٹ بولنے سے بھی بچو۔ جہاں پہ بتوں کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ اس جھوٹ کی گندگی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی تھوڑا سا ہدایات کو پڑھ کے غور کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کہیں یہ جھوٹ ہمیں منافق نہ بنا دے۔ ہم کتنی غلط بیانیاں کرتے ہیں اور کہیں یہ ہماری غلط بیانیاں اور یہ جھوٹی باتیں ہمیں اس معنوں میں نہ لے آئیں۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا منافق کوئی خاص ایک طبقے کا نام نہیں ہے کہ یہودیوں کا ہی طبقہ ہو، جس میں بھی یہ نشانیاں یہ علامتیں پائی جائیں گی وہ منافق ہوگا، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے، اپنے آپ کو عیسائی کہلوائے، یہودی کہلوائے، کچھ بھی کہلوائے۔ تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے کیا ہے جی؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام ایمان پہ، اللہ موت آئے اللہ حالت ایمان میں کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے خاص طور پہ درخواست ہے دعا کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہسپتالوں میں کورونا کی وجہ سے یا دیگر امراض میں مبتلا ہیں، اے میرے اللہ تو سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلى اله وصحبه اجمعین۔